ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 11 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم کتنی، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، من آیتن نشانیاں، بینہ واضح۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو دی، من آیت بینہ واضح نشانیاں، ومن اور جو، یبدل بدل ڈالتا ہے، نعمت اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتا ہے، اللہ کے انعام کو بدل ڈالتا ہے، من بعد اس کے بعد، ما جبکہ، جاءتہ وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہوتی ہے، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد جبکہ وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہوتی ہے، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتا ہے، من بعد ما جاءتہ آ چکنے کے بعد، آ جانے کے بعد، فإنہ تو بے شک، اللہ تعالی، شدید العقاب شدید سخت، العقاب سزا دینے والے، فإن اللہ شدید العقاب تو پھر بے شک اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، سل بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو اللہ کے احسان، اللہ کی نعمت، اللہ کے انعام کو بدل ڈالتا ہے، من بعد ما جاءتہ آ چکنے کے بعد، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دیں، اور یہ پوچھنا جو ہے، اس سے یقیناً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ان کو بلا کر ان سے پوچھیں کہ بھائی تم پر کتنے انعام ہوئے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری اٹھائیں اور جو ان کا طرز عمل بیان ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں۔ یہ ان کی تاریخ سے سوال ہے، ان کی جو ہسٹری بیان ہوئی اس سے سوال ہے کہ کیا کچھ اللہ نے ان کو دیا۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا کہ احسان پر احسان، انعام پر انعام، لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اللہ کی نعمت کے بدلے میں بجائے شکر کے ناشکری کرتے تھے۔
اور بجائے ایمان کے وہ کفران نعمت کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں اہل عرب کے پاس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت آئی، اور قرآن پاک کی صورت میں بہت بڑا انعام ہوا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، لیکن وہ اس نعمت کو ناشکری سے بدل رہے ہیں، اور ایمان کے بجائے وہ کفر و شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے انعام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو پھر اللہ کی بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے، اس میں ہم پڑھیں گے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا، نعمت کے مقابلے میں ناشکری کا اظہار کیا۔ اس کے لیے اللہ مثال دے رہے بنی اسرائیل کی، دیکھ لو میں انعام کرتا تھا وہ ناشکری کرتے تھے، میں احسان کرتا تھا وہ ناقدری کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر میں نے ان کو سزا پہ سزا، سزا پہ سزا، اور ایک وقت آیا کہ ان کو میں نے اپنی رحمت سے ہی محروم کر دیا، بس اب تم پر اللہ کی رحمتیں ختم۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی کسی نعمت کو بدل ڈالتا ہے، من بعد ما جاءته، آ چکنے کے بعد، اس کے پاس آ چکی ہوتی ہے وہ نعمت، پھر وہ اس کو بدل ڈالتا ہے، اور یہ بدلنا ہے ناقدری کرنا، شکر نہ کرنا، ناشکری کا ارتکاب کرنا، تو فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ پاک پھر سخت عذاب دینے والے ہیں اور سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ سینا، بھلی لگتی ہے، مزین کر دی گئی، خوش نما بنا دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، خوش نما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، للذین کفروا، کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوش نما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، پرکشش بنا دی گئی، کہ وہ کھو گئے اس میں، وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے، دنیا کو، دنیا کی آسائشات کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو، ان کی نظر میں یہی اچھی چیز ہے، یہی بھلائی ہے، ان کی نظر کے اندر یہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اب ایمان والوں کے پاس اگر دنیاوی اسباب نہ ہوں تو کفار کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ ایمان والوں کے پاس دنیا کی اتنی فراوانی نہیں ہے، دنیا کی اتنی آسائشات نہیں ہیں، دنیا کے اتنے اسباب نہیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ غریب سے لگتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ نادار سے لگتے ہیں، تو اپنی غربت اور اپنی ناداری کی بنیاد پر کفار دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ سب کچھ ہے ہی ہے، یہی ترقی، یہی سب کچھ ہے، اس بنا پر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس کیا ہے؟ آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ، اس کا طرز عمل ایسا ہی ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے بہت سے حوالوں سے۔ یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، وہ بڑے معروف مذہبی اسکالر ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو، بڑا علم اور بہت تجربہ ان کا۔ خاص طور پر ان کا جو موضوع ہے نا، ان کے موضوع بڑے شاندار ہیں۔ وہ موضوع ہے کہ اسلام اور کفر کا تقابل، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اسلام کا معاشی نظام اور کفر کا معاشی نظام، تقابل، اسلام کا سیاسی نظام، کفر کا سیاسی نظام، تقابل، اور ان میں فرق۔ ان کے نا خاص طور پر یہ موضوعات ہوتے ہیں، وہ پھر اسی پر واقعات بھی مختلف سناتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا۔
مصر میں کوئی کنسٹرکشن کمپنی تھی بڑی، اور اس کے اندر دنیا کے مختلف ممالک کے انجینئرز اور ماہرین موجود تھے۔ ایک غالباً کوئی برطانیہ کا تھا یا پتہ نہیں کہاں کا، تو وہ مصری مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم لوگ ابھی تک چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پھنسے ہوئے، نہ تمہارے پاس کوئی عقل ہے، نہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، نہ تمہارے پاس کوئی لیڈرشپ ہے۔ اس قسم کا بڑا مذاق اڑانا۔ اچھا یہ مسلمان سن لیتے تھے۔ اچھا ایک دن نا ایک انجینئر تھا مصری، اسے تھوڑا سا غصہ آیا۔ اس نے جب کہا نا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور دنیا چاند پہ تلاش کر رہی زندگی کو، اور تم ابھی تک پھنسے ہوئے ہو سڑکوں میں اور یہ اور وہ ان معاملات میں، تو وہ مصری کہنے لگا کب پہنچے ہو چاند پہ؟ وہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم 1400 سال پہلے ہو کے آئے تھے۔ ہم 1400 سال پہلے ہو کے آئے۔ 1400 سال پہلے تم لوگ ہو کے آئے تھے؟ ہاں ہو کے آئے تھے۔ کیا احمقانہ بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہے بالکل ہو کے آئے تھے ہم 1400 سال پہلے وہاں سے ہو کے آئے تھے، ہمارے پاس وہاں کی ساری خبریں۔ اسے بڑی عجیب بات ہے، کیا بات کر، تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کہتا ہے پروف دوں گا۔ اب اسے تجسس وہ پیچھے پڑ گیا، کہتا پروف لاؤ، دوں گا۔ وہ اس کا شوق ابھارتا رہا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اس کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، اس نے قرآن مجید پکڑا، ان کا یہ لو پکڑ، پڑھ اس کو، پروف اس کے اندر ہے، ڈھونڈ، پروف اس کے اندر ہے، ڈھونڈ، بلکہ چاند نہیں ہم اس سے بھی اوپر سے ہو کے آئے۔ اچھا اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو قرآن پاک بہرحال تو اس کی اپنی ایک حقانیت ہے، وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو انسانی، جہاں پہ انسانی عقل ختم ہوتی ہے نا، اسے اگلی بات قرآن کرتا ہے۔ جہاں پہ انسانی سوچ ختم ہوتی ہے نا، اس سے اگلی بات قرآن کرتا ہے۔ قرآن یہ بہت کم بتائے گا آپ کو کہ کائنات کیسے بنی ہے، بہت کم بتائے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل نہ کر سکتی ہے، ریسرچ کر سکتی ہے، تحقیق کر سکتی ہے کہ دنیا کی یہ اشیاء کیسے بنی ہیں۔ اس لیے قرآن یہاں تک زیادہ بحث نہیں کرتا، تم خود سوچو گے، تم خود پہنچ جاؤ گے اس تک۔ اس سے آگے آ کر انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ایسے بنا، کس نے کیا یہ؟ قرآن پھر یہاں سے آ کے شروع کرتا ہے، جہاں انسانی عقل ختم ہو گئی ہے قرآن اس سے اوپر چل کے بات کرتا ہے۔ اب جب اپنی عقل اس کی ختم ہو گئی اور اس سے آگے قرآن نے اس کو اٹھایا اوپر نا، تو وہ سوچنے لگ پڑا یار یہ تو کوئی بہت کمال کی چیز ہے۔ اچھا اسے وہ جواب تو ملا یا نہیں ملا، اس تک تو خیر وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، چند دن کے بعد آ کر کہتا یار یہ تم نے کیا مجھے دیا ہے؟ ہاں کیا ہوا ہے؟ کہ یار یہ تو ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں بیان کر رہا ہے، جہاں تک ہماری سوچ کی رسائی ہی نہیں ہے، یہ تو اس سے اوپر بات شروع ہی وہاں سے کرتا ہے، یہ جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا پڑھتے جاؤ، ابھی تو تم نے پڑھا ہی کیا ہے، میں تو تمہیں آسمانوں سے اوپر کی بات لے جانے لگا ہوں، وہاں لے جانے لگا ہوں آپ کو۔ تو اس نے کہا یار ہم سارا پڑھنے کے بعد اس نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ترقی کی معراج پہ پہنچ گئے، لیکن ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ ہم تو ابھی انسان ہی نہیں بنے، ہم تو ابھی انسان ہی نہیں بنے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ تھے۔ پھر بعد میں مسلمان ہوا، وہ بعد میں مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس نے قرآن کریم کی تفسیر کی خود کہ بھائی یہ کتاب جو ہے نا یہ بہت آگے کی چیز ہے، یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ بہت آگے کی چیز ہے۔ یعنی اس موضوع پر نا انہوں نے اتنی تفصیل بیان کی ہے، اتنے تو ایمان والے جو ہیں بسا اوقات وہ دنیاوی اعتبار سے کمتر ہوتے ہیں، اور کفار دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، دنیا کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آگے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟
ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اچھا، جو کچھ وہ بتا رہے ہیں نا، یہ سب مسلمان بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے نا، وہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ جب تک وہ ایمان کے راستے پر اور ایمان کے طریقے پر نہیں آتے۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم سورہ الروم میں پڑھیں گے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا صرف ظاہر دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے بے خبر ہیں، آخرت سے یہ بے خبر ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی چیزیں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ اسی میں منہمک ہو جاتے ہیں اور وہ اسی میں الجھ جاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اسی بنا پر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وَالَّذِينَ اتقوا، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن کفار کے اوپر ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک مغالطہ یہ بھی ہے، کفار کا ایک مغالطہ یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا ہمیں دنیاوی فراوانی عطا فرمائی ہوئی ہے اور دنیاوی ترقی عطا فرمائی ہوئی ہے اور دنیاوی اسباب دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا، خوش نہ ہوتا، تو اللہ ہمیں کیوں دیتا؟ کیا اپنے دشمنوں کو کوئی دیتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں، دنیاوی اسباب کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، دنیاوی اشیاء، دنیاوی مال و دولت کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو ایمان نصیب فرماتے ہیں، اپنی ذات کا تعارف اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ مال کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، ہاں ایمان کا تعلق اللہ کی ذات، ایمان والا اللہ سے جڑتا ہے، مال والا اللہ سے نہیں جڑتا، مال اللہ سے جڑنے کی بنیاد نہیں ہے، ایمان اللہ سے جڑنے کی بنیاد ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے اللہ چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ کانا، تھے، الناس، لوگ، کان الناس، تھے لوگ، امتا واحدہ، ایک جماعت، لوگ ایک جماعت تھے، ایک طریقے پر تھے، ایک راستے پر تھے۔ یہ ابتدائی دور ہے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امت، اولاد، امت، سب کا ایک دین، سب کا ایک طریقہ، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک اللہ کو ماننے والے، سب آخرت پر ایمان رکھنے والے، سب اللہ کے احکامات پہ چلنے والے۔ فبعث، پس بھیجے، اللہ تعالی نے، النبیین، انبیاء علیہم السلام، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور آگاہ کرنے والے۔ فبعث اللہ، پس بھیجے اللہ تعالی نے، النبیین، انبیاء علیہم السلام، مبشرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین، اور آگاہ کرنے والے بنا کر، وانزل، اور اتاری، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، وانزل معہم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، بالحق، سچی کتاب، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، تاکہ وہ فیصلہ کرے،
بین الناس لوگوں کے درمیان، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فیما اس بارے میں، اختلفوا اختلاف کا شکار ہو چکے لوگ، فی جس میں، فی مختلفوا فی جس میں لوگ اختلاف کا شکار ہو چکے. یعنی اس کے بعد لوگ جب راہ راست سے ہٹنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائیں، کتاب بتائے سیدھا راستہ کون ہے اور اس سے اختلاف کر کے ہٹ کون رہا ہے. لیحکما تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی جس میں وہ اختلاف کا شکار ہو چکے تھے. لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کا شکار ہو چکے تھے. بس آج یہاں تک. یہ آیت اگر پوری کرتے ہیں تو سبق کافی زیادہ ہو جائے گا.